میرے بھائی اب ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ جس اللہ نے دنیا کے ذرے ذرے کو بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا، جس کیڑے کی کوئی حیثیت نہیں ہمارے نزدیک، ان کیڑوں کو بھی اللہ نے بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا، تو جو اشرف المخلوقات ہے اللہ اسے بغیر مقصد کے کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ اب بات یہ آتی ہے کہ جی ہمارا مقصد کیا ہے، ہم دنیا میں آ کر کیا کریں گے؟ تو سنیے اللہ رب العزت ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ مالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت والجلال کا بڑا احسان ہوا کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اپنے بابرکت گھر میں بیٹھنے کی سعادت بخشی، اور مزید کرم یہ ہوا کہ دین کی کچھ باتیں کہنے اور سننے کی توفیق دی۔ دعا کرے کہ پیارے اللہ مجھ ناچیز کو صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی آپ کے سامنے جو قرآن کریم کی آیت مبارکہ پڑھی گئی ہے، اللہ رب العزت والجلال اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے ہیں کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ اے میرے بندے کیا تم یہ گمان کر رہے ہو کہ میں نے تمہیں بغیر مقصد کے، بغیر کسی فائدے کے پیدا کر دیا؟ تمہارے پیدا کرنے میں ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی پیدا کر دیا، تم دنیا میں چلے گئے، پھر ایک دن موت آئے گی، دنیا اجڑ جائے گی، ختم ہو جائے گی، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی باز پرس نہیں، کوئی حساب و کتاب نہیں؟ کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ رب العزت والجلال ایک دوسری آیت میں، جو سورت ہم اور آپ یقیناً جانتے ہیں، مستقل سنتے رہتے ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اکثر و بیشتر کو یاد ہے، سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، لیکن اس صورت میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو دوبارہ مخاطب کر کے بندوں کو یہ جتلانا اور بتلانا چاہتا ہے کہ سنو،
میں نے جو تمہیں پیدا کیا کیسا پیدا کیا سنو. تو اللہ 4 قسمیں کھا رہے ہیں. تین کی قسم, والزیتون زیتون کی قسم, وطور سینین طور سینا پہاڑ اس کی قسم, وہذا البلد الامین اور اس شہر امین یعنی مدینہ کی قسم. یہ 4 قسمیں اللہ رب العزت والجلال نے کھائی. اس کے بعد ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, میں نے انسان کو سب سے اچھا بنایا. اب اس دونوں آیت کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو پتہ کیا چلا؟ ایک آیت سے تو اللہ نے یہ بتلایا کہ کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ بے مقصد کے پیدا کر دیا, کوئی حساب و کتاب نہیں, تمہارے پیدا کرنے میں ہمارا کوئی غرض نہیں, کوئی مقصد نہیں, کوئی فائدہ نہیں. اور دوسری آیت کے ذریعے سے یہ بتلایا کہ سنو میں نے تو تمہیں سب سے اچھا بنایا ہے. مطلب یہ ہے کہ مخلوقات میں اشرف المخلوقات جو سب سے اچھے سچے ہیں وہ انسان ہیں, فرشتوں سے بھی اعلیٰ انسان ہے. جب میں نے دوسری مخلوقات کو بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا تو جو سب سے اعلیٰ کوالٹی کی مخلوق ہے انسان, میں اسے بغیر مقصد کے کیسے پیدا کروں گا؟ چنانچہ ہم دنیا کے لوگ ہیں, دنیا دار ہیں, تو دنیا کی بھاشا میں سمجھتے ہیں. سائنس داں جسے ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا کا علم ہے, دنیا کا علم جس کے پاس اسے سائنس داں کہتے ہیں. آج کے سائنس داں سے آپ معلوم کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ریسرچ کے بعد ہمیں یہ پتہ چلا کہ زمین و آسمان کی خلا میں بہت سے کیڑے مکوڑے ہیں, خصوصاً ابھی برسات کا موسم, کیڑے مکوڑے کتنے رینگتے رہتے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیونٹی ذرات. سائنسداں کا کہنا ہے کہ خالق نے, مالک نے, اللہ نے چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے کو جس کی ہم کوئی حیثیت نہیں سمجھتے, جسے ہم اور آپ بے حیثیت سمجھتے ہیں کہ کیڑے کی کیا حیثیت, مچھر کی کیا حیثیت, چیونٹی کی کیا حیثیت, آج کے سائنسداں یہ کہتے ہیں کہ ریسرچ کے بعد ہمیں یہ معلوم ہوا کہ زمین و آسمان میں جو خلا ہے اس میں بہت سی ہوائیں چلتی ہیں. اچھی ہوائیں بھی ہیں جس کے ذریعے سے انسان شفا یاب ہو جاتا ہے. چنانچہ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ آب و ہوا کے بدلنے سے انسان کی صحت اچھی ہو جاتی ہے. تو یہ جو آب و ہوا ہے, یہ ہوا کے بدلنے سے, یعنی اچھی ہوا, جب صحت والی ہوا, شفا یاب ہوا جب اسے ملتی ہے تو انسان صحت یاب ہو جاتا ہے, ان کی بیماری دور ہو جاتی ہے. اور جب اچھی ہوا ہے تو بری ہوا بھی چلیں گی. تو زمین و آسمان کے خلا میں بہت سی بیماری والی ہوائیں, بدبودار یا زہریلی ہوائیں کہہ لیجئے, زہریلی ہوائیں بھی چلتی ہے. سائنسداں کا کہنا ہے کہ اللہ نے کیڑے مکوڑے کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ زہریلی ہواؤں کو اپنی سانس کے ذریعے اندر لے جائے, اور زہریلی ہوائیں ختم ہونے کے بعد جو اچھی ہوائیں, خوشبودار ہوائیں رہیں گی وہ میری مخلوق, اشرف المخلوقات انسان اپنی سانس کے ذریعے سے اندر لیں گے اور ان کی صحت اچھی ہو جائے گی. پتہ یہ چلا کہ ہمارے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیڑے مکوڑے کو پیدا کیا. کبھی ہم نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ کیڑے مکوڑے ہمارے اور آپ کے فائدے کے لیے ہے. اب پتہ چلا کہ زہریلی ہوائیں کیڑے مکوڑے اپنے اندر لیتے ہیں اور اچھی ہوائیں ہم اپنے اندر لیتے ہیں. یہ اللہ کی قدرت ہے, یہ اللہ کا کرشمہ ہے. میرے بھائی, اب ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ جس اللہ نے دنیا کے ذرے ذرے کو بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا, جس کیڑے کی کوئی حیثیت نہیں ہمارے نزدیک, ان کیڑوں کو بھی اللہ نے بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا, تو جو اشرف المخلوقات ہے اللہ اسے بغیر مقصد کے کیسے پیدا کر سکتا ہے؟
اب بات یہ آتی ہے کہ جی ہمارا مقصد کیا ہے، ہم دنیا میں آ کر کیا کریں گے؟ تو سنیے اللہ رب العزت ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ترجمہ سمجھیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے الفاظ سمجھیے، قرآنی نقوش سمجھیے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ جب دو نفی آ جائے تو طلبہ جانتے، علماء جانتے ہیں کہ وہاں حصر کا معنی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے انسان اور جنات کو محض صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، دوسرا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب جب یہ بات آئی سامنے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو پھر اعتراض ہوتا ہے کہ جی مولوی صاحب زندگی گزارنے کے لیے روپے بینک بیلنس کی بھی ضرورت ہے، بیوی بچوں کی پالن پوشن کے لیے، ان کی پرورش کرنے کے لیے ہمیں کاروبار کی بھی ضرورت پڑتی ہے، گھریلو بہت ساری ضروریات ہیں، وہ کیسے پورے ہوں گے؟ تو یاد رکھیں میرے بھائیو بزرگوں دوستو، بہت اہم باتیں ہیں۔ یقیناً یہ باتیں ہم ہمیشہ سنتے سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم ان باتوں کو صحیح معنی میں سمجھتے نہیں ہیں۔ عبادت کہتے کسے ہیں؟ ہم نے عبادت کا معنی غلط سمجھ بیٹھا ہے۔ ہم نے یہ سمجھا عبادت کہتے ہیں نماز پڑھنے کو، روزہ رکھنے کو، زکوٰۃ دینے کو، حج کرنے کو، اسی کو تو ہم عبادت سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ تو کسی کو عبادت سمجھتے نہیں۔ یاد رکھیں عبادت کا معنی بالکل غلط ہے۔ عبادت صرف روزے کا نام نہیں، عبادت صرف نماز کا نام نہیں، عبادت صرف زکوٰۃ کا نام نہیں، عبادت صرف حج کا نام نہیں، یا عبادت ان 4-5 پہلوؤں کا صرف نام نہیں ہے، بلکہ سنیے بڑے بڑے فقہا نے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے کہ عبادت نام ہے اپنی زندگی کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق بنا دینا۔ اب جب ہم اور آپ نبی کی سنت کے مطابق چلیں گے تو چلنا بھی عبادت ہو جائے گی۔ جب ہم اور آپ نبی کے طریقے کے مطابق بیٹھیں گے، بیٹھنا بھی عبادت ہو جائے گی۔ جب ہم اور آپ نبی کی سنت کے مطابق لباس پہنیں گے، لباس پہننا بھی عبادت ہو جائے گی۔ جب ہم اور آپ نبی کی سنت کے مطابق کھانا کھائیں گے تو کھانا کھانا بھی عبادت ہو جائے گی۔ اور تو اور اگر ہم اپنی اولاد کو نبی کے کہنے کے مطابق، نبی کی سنت کے مطابق ڈانٹے، مارے، پھٹکارے تو یاد رکھے اپنی اولاد کو مارنا بھی عبادت بن جائے گی۔ نبی کے جتنے طریقے ہیں، اب بتائیے کیا نبی نے تجارت نہیں کی؟ نبی نے تجارت کے لیے مدینے سے ملک شام کا سفر کیا، نبی نے تجارت کے لیے مکے سے ملک شام کا سفر کیا، صحابہ کرام نے تجارت کی غرض سے کیسوں میل کا سفر کیا۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت بڑے مالدار صحابی کے نام سے جانے جاتے ہیں، اتنے مالدار پورے سونگڑا کی مالیت ایک کر لی جائے تو حضرت عثمان غنی کے برابر ہم نہیں ہو سکتے، اتنے مالدار۔ لیکن عبادت بھی ایسی، اللہ کے حضور بیٹھ کر راتوں کی تنہائی میں مصلی بچھا کر اس طرح رونے والے کہ دنیا میں حضرت عثمان غنی جیسی مثال نہیں ملے گی۔ ایک طرف مالدار بھی، تجارت بھی، بینک بیلنس بھی، اور ایک طرف اللہ کی عبادت بھی، اطاعت بھی، سب کچھ۔